السلام علیکم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل وائرل دانش میں خوش آمدید۔ ناظرین، یوں تو آپ نے بہت سے معالج، طبیب اور روحانی امراض کا علاج کرنے والوں کے بارے میں سنا بھی ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا، مگر آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے کراماتی معالج اور روحانی علم جاننے والے کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جو آج کل بہت ہی عروج پر ہے۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کے نشان کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نیو اپڈیٹ آنے والی آپ کو بآسانی مل سکے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ایک عراقی شہری ملا علی کردستانی کی۔ ملا علی کردستانی کوئی عام معالج نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس کچھ ایسے کلمات ہیں جن کو پڑھ کر بہت پیچیدہ مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ گونگا پن، بہرا پن، نابینا پن، کینسر اور اس جیسے بہت سے امراض کو یہ بہت عمدہ طریقے سے ٹھیک کر دیتے ہیں۔ یہی نہیں، جنات اور شیاطین کے اثرات کو بھی ملا علی منٹوں میں دور کر دیتے ہیں۔ ملا علی کا باقاعدہ ایک مکتب ہے اور بقول ان کے انہوں نے بہت سے عراقیوں کے امراض کا علاج کیا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ عراق ان سے شفا یاب ہونے والے مریضوں سے بھرا پڑا ہے۔ ناظرین، ملا علی کی شہرت صرف ان کے مکتب اور علاقے تک ہی محدود نہیں بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے ملا علی اب اور بھی کافی ممالک میں شہرت حاصل کر چکے ہیں، بلکہ ان کے یوٹیوب چینل پر ان کے سبسکرائبر کی تعداد تو اب 2 ملین سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ ناظرین، ملا علی کا دعویٰ ہے کہ وہ طب تسیری کے بھی ماہر ہیں اور معجزاتی طور پر ان کے ہاتھ سے اور ان کے کلمات سے لوگ بہت جلد شفا پا جاتے ہیں۔ ملا علی کو لوگ ڈاکٹر ملا علی کردستانی کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ملا علی اپنے علاج کے جوہر سرعام بھی دکھاتے ہیں اور باقاعدہ ان کے علاج کی ویڈیوز آپ کو سوشل میڈیا پر بھی ملیں گی۔ ناظرین، ملا علی تقریباً 5 سال سے یہ کام کر رہے ہیں اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ نہ تو ان کے پاس کوئی ڈاکٹر کی ڈگری ہے نہ طب کا علم، پھر بھی ملا علی شہرت کی بلندیوں کو چھوتے چلے جا رہے ہیں۔ یوں تو ان کے تمام ہی طریقہ علاج نہایت نرالے اور انوکھے ہیں، مگر موٹی عورتوں کو دبلا کرنے کا جو علاج انہوں نے دریافت کیا ہے وہ سن کر آپ بھی حیران ہوں گے۔ ملا علی موٹی خواتین کو زیادہ سے زیادہ ٹیشو پیپر کھانے کا مشورہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے 3 مئی 2017 کو ایک کرد خاتون کی طبیعت کی خرابی کے باعث جب انہیں ہسپتال پہنچایا گیا تو ڈاکٹر یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ ان کا پیٹ ٹیشو پیپر سے بھرا پڑا ہے۔ اس عورت نے ملا علی کے نسخے پر عمل کرتے ہوئے موٹاپا دور کرنے کے لیے 25 دنوں میں تقریباً 11 ٹیشو پیپرز کھائے تھے، جس سے اس کا نظام ہضم تباہ ہو گیا تھا۔ پولیس فوراً ملا صاحب کے مکتب پہنچی اور انہیں گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے بعد ملا صاحب ڈٹائی سے اپنے موقف پر جمے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خاتون نے ٹیشو پیپر غلط طریقے سے کھائے تھے، اگر میرے بتائے ہوئے طریقے سے کھاتی تو ان کو نقصان نہیں پہنچتا۔ ہے نا مضحکہ خیز بات۔ ملا صاحب اپنے ان علاج معالجے کی بنا پر بہت امیر کبیر بن چکے تھے تو انہوں نے بھاری رقم دے کر اپنی رہائی کا بندوبست کر لیا۔ کردستان کے وزیر صحت نے بھی انہیں انسانوں کے جانوں کے لیے خطرناک قرار دے دیا ہے اور خطرناک قرار دے کر گرفتار کروایا، مگر ملا صاحب جرمانہ ادا کر کے آزاد ہو گئے۔ ملا صاحب نے بالآخر کردستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنے پیشے سے لوگوں کو فیض پہنچانے کی غرض سے سعودی عرب پہنچے اور مدینہ منورہ میں لوگوں کے پیچھے پڑ گئے۔ لوگوں کے مجمع میں وہ ایک نابینا شخص کا علاج کرتے ہوئے پولیس کے ہاتھوں ایک بار پھر گرفتار ہو گئے۔ ملا علی کو مدینہ منورہ پولیس نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے الزام میں گرفتار کیا، کیونکہ پولیس کا کہنا تھا کہ جس شخص کا وہ علاج کر رہے تھے وہ انہی کے علاقے سے تعلق رکھتا تھا اور ناپینا بننے کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ سعودی عرب سے بھاگ کر ملا علی ترکی چلے گئے۔ ترکی میں پولیس ان کے کارنامے سے واقف ہو گئی اور ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے لگی، جس کے بعد یہ پاکستان آ گئی۔ ناظرین، پاکستان ایسے لوگوں سے بھرا پڑا ہے جو جادو ٹونے، عملیات اور اس طرح کے خرافات پر یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے پاکستان میں ملا علی کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں بہت بڑے بڑے نام ہیں جو کہ ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ یعنی ملا علی کے لیے پاکستان ایک مکمل محفوظ پناہ گاہ ہے اور پاکستانی عوام اس کا مورا ہے۔ ناظرین، ملا علی کا طریقہ علاج انتہائی غیر اخلاقی، نجس اور ناپاک ہے۔ ملا علی کے بارے آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ
کویت کے ایک معتبر عالم دین جن کا نام شیخ احسان الطیبی ہے، وہ اس جھوٹے، دھوکے باز اور مکار انسان کے بارے میں کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق نہ کسی مکتب سے تھا اور نہ ہی اس شخص نے تو قرآن بھی ٹھیک سے نہیں پڑھا تھا۔ مطلب یہ اس کام سے پہلے ایک مسجد میں خادم تھا، مگر اس نے وہ کام بھی ٹھیک طریقے سے انجام نہیں دیا اور اسی بنا پر اسے مسجد سے نکال دیا گیا۔ مسجد سے نکالنے کے بعد اس نے دیہات کا رخ کیا اور وہاں اس نے اپنے آپ کو امام اور طبیب ظاہر کیا۔ ناظرین، کویتی عالم دین کے مطابق اس نے قرآن کی چند آیات یاد کر لی اور ان کی ترتیب، تجوید اور ترجمے سے بے فیض ہو کر یہ شخص انہیں اس چند آیات کو لوگوں کے سامنے علاج کے طور پر استعمال کر کے پیسے کما رہا ہے۔ ناظرین، یہ شخص آج کل پاکستان کے عوام کو لوٹنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اور ہماری عوام اس شخص سے کہیں زیادہ کم عقل اور جاہل ہے، جو صرف نام کی ہی مسلمان ہے۔ اللہ پر ایمان اور یقین کی بجائے ہمارے لوگ باباؤں، مزاروں اور پیروں فقیروں کے دم درود پر اس قدر یقین کرتے ہیں کہ انہوں نے ہر حد پار کر لی ہے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ امت مسلمہ کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے والا اور قرآن کو خود سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، ہم سب کو گمراہی اور شرک سے بچائے، آمین۔ ناظرین، ہمارا اس پر ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو اور تمام عوام کو اس فراڈی طبیب سے آگاہ کرنا ہے تاکہ آپ اس کے فراڈ کا شکار نہ ہو جائیں اور اس کے فراڈ سے بچ سکیں۔ ناظرین، آپ کو یہ آدمی کیسا لگتا ہے اور اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اس طرح کے نیکسٹ اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔